اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی کا بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایک ایسی کتاب عطا فرمائی کہ اگر ہم اپنے تمام شعبہ ہائے زندگی میں اسے رہنما بنا لیں اور حقیقی رہنما بنا لیں تو کبھی بھی گمراہی کا امکان ممکن نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام کر رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ ایک ان میں سے قرآن ہے اور دوسرا میری سنت۔ بدقسمتی ایسی ہے کہ جیسے جیسے زمانہ نبوی میں بعد پیدا ہوتا چلا گیا، مسلمان قرآن سے دور ہوتے چلے گئے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ جن امور کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر لازم قرار نہیں دیا، ہم اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر لازم اور ضروری قرار دیا ہے اسے ہم نے ترک کر دیا۔ آج ہم قرآن کو چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، ادب سے سر پر رکھتے ہیں، خوبصورت کپڑے میں لپیٹتے ہیں اور ایک اونچے مقام پہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ اچھی چیز ہے، ہم اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں، حفظ کروا دیتے ہیں، بہت اچھا کام ہے، لیکن کیا قرآن عظیم فقط چومنے کے لیے دیا گیا تھا؟ کیا چہرے پر ملنے کے لیے دیا گیا ہے؟ کیا صرف اچھے کپڑے میں لپیٹ کر ایک اونچے مقام پر رکھ دینے کے لیے دیا گیا؟ کیا اللہ تبارک و تعالی نے فقط اس لیے قرآن عظیم دیا کہ ہم اس کی عربی عبارت کی تلاوت کریں، چاہے ہمیں ترجمہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے؟ کیا قرآن عظیم کا یہ حق تھا کہ اپنے بچوں کو فقط عربی عبارت پڑھوا دی جائے یا حفظ کروا دی جائے اور اس کے بعد قرآن کو کسی جزدان میں لپیٹ کر رکھ دیا جائے، اس کے مزید تقاضے پورے نہ کیے جائیں؟ ایسا نہیں ہے۔ میں اس کو آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک بادشاہ نے اپنے ایک خادم کو ایک خط بھیجا اور اس میں کچھ احکامات تھے، اور بادشاہ نے یہ تلقین اس میں لکھی تھی کہ جیسے ہی یہ لیٹر تمہارے پاس پہنچے فوراً سے پیشتر ان احکامات کو پورا کر دینا، ان میں ذرہ برابر دیر کرنا، کوتاہی کرنا تمہارے لیے سزا کا سبب بن سکتا ہے۔ جب وہ لیٹر اس خادم کے پاس پہنچا تو وہ یہ نہیں پڑھتا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، بلکہ وہ اس خط کی تعریف میں لگ گیا، کہنے لگا واہ کیا خوبصورت خط ہے، کتنا پیارا لکھا ہوا ہے، کتنی پیاری روشنائی استعمال کی گئی ہے۔ اسے سونگتا تھا، واہ سبحان اللہ کتنا خوبصورت اس میں عطر استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس نے اس کو لپیٹا، ایک خوبصورت کپڑے میں رکھا، آنکھوں سے لگایا، چوما، سر پہ رکھا اور ایک اونچے مقام پر رکھ دیا۔ اب اس خادم کی عادت تھی کہ روزانہ اس لیٹر کو باہر نکالتا تھا اور بغیر پڑھے چوم کر آنکھوں سے لگا کر دوبارہ رکھ دیا کرتا تھا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ نے اس کو دربار میں طلب کیا اور پوچھا کہ کیا تم نے ان احکامات پر عمل کیا؟ اس نے معذوری کا اظہار کیا کہ حضور مجھے تو فرصت ہی نہیں ملی، میں تو اس خط کی تعریف میں لگا رہا، میں نے اس خط کو چوما، آنکھوں سے لگایا، اونچے مقام پہ رکھا۔ اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ کیا وہ بادشاہ کی طرف سے انعامات کا مستحق ہوگا یا سزا کا مستحق ہوگا؟ حالانکہ اس نے عقیدت کا اظہار بھی کیا ہے، محبت کا اظہار کیا ہے، ادب کا اظہار کیا ہے، اس نے خط کے ساتھ اظہار عقیدت اور اظہار ادب میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس بات کے اقرار کریں گے کہ وہ بادشاہ کی طرف سے سزا کا مستحق ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ لیٹر دیا گیا تھا اس نے اس مقصد کو پورا نہیں کیا، لہٰذا جو اس پر لازم نہیں کیا گیا تھا اس نے پورا کیا، جو لازم اور ضروری قرار دیا گیا تھا اس سے کوتاہی برتی تو وہ سزا کا مستحق ہو گیا۔ بالکل یہی معاملہ اس طرح بھی ہے کہ قرآن عظیم کو چومنا، آنکھوں سے لگانا، سر پر رکھنا، اچھے کپڑے میں لپیٹنا، ادب سے اونچے مقام پر رکھنا اچھی چیزیں ہیں، مستحب کام ہیں، اس کے استحباب کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن قابل توجہ بات یہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فقط انہی کاموں کی ترغیب دی ہے؟
انہی کاموں کا حکم دیا ہے۔ میرا غالب گمان ہے آپ پورا قرآن پڑھ لیں گے تو قرآن عظیم میں کسی مقام پر یہ نہیں ہے کہ قرآن کو چومو، اس کو آنکھوں سے لگاؤ، اونچے مقام پر رکھو۔ ہاں یہ ایک ادب کا طریقہ ہے، مستحب طریقہ ہے، اس میں کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا تھا ہدایت کے حصول کے لیے۔ بالکل ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الف لام میم یہ وہ ذی شان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پہ ہدن ہدایت ہادی کے معنی میں ہے، یعنی یہ قرآن متقین کو ہدایت دینے والا ہے۔ اور لازمی سی بات ہے کہ ہدایت کا حصول اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کی تفسیر سمجھیں گے، ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے، تب ہمیں معلوم ہوگا کہ قرآن عظیم سے ہدایت کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ قرآن پاک سے ہدایت کے حصول کے لیے مسلمان آج تک سنجیدہ نہیں ہوا۔ ہمارے سننے والوں میں ہزارہا مسلمان ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہی نہیں، ہزارہ ایسے ہوں گے کہ قرآن پڑھا ہے لیکن فقط عربی عبارت پڑھی ہے، ترجمہ نہیں پڑھا۔ کروڑوں ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے قرآن عظیم کی عربی عبارت تو پڑھی ہے لیکن آج تک پورے قرآن کو ترجمے کے ساتھ ختم کرنے کی زحمت گوارہ نہیں کی۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا کہ ہم اسے ایک مقدس کتاب سمجھ کر وجدان میں لپیٹ کر اونچے مقام پر رکھ دیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کو ہدایت کے حصول کے لیے بھیجا ہے۔ اور ہدایت کا حصول اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم قرآن عظیم کو سمجھیں گے، قرآن عظیم کو بار بار ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، یا کوئی تفسیر کا ایسا پروگرام کہ جس کے اندر قرآن عظیم کے اسرار و رموز اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقصود کو عام فہم انداز سے بیان کیا گیا، اس کو بار بار سنیں گے، تب کہیں جا کے ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں جو باتیں بیان فرما رہا ہے ان باتوں کا کیا تقاضا ہے۔ آپ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں عذابات کی آیات بھی نازل فرمائیں، پچھلی قوموں کے عبرتناک واقعات بیان فرمائے، جنت کے انعامات کا تذکرہ ہے، میدان محشر کا تذکرہ ہے، قیامت کے ہولناک مناظر کو بیان کیا گیا ہے، انبیاء علیہ السلام کے قصص بیان کیے گئے ہیں، اس میں نصیحت بھی ہے، اس میں امثلہ بھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں۔ عذاب کی آیات پڑھیں تو دل میں خوف خدا پیدا ہوگا، یہ خوف خدا ہمیں عبادات پہ استقامت دلوائے گا، گناہوں سے پرہیزگاری پر، پابندی پر ہمیں مدد دے گا۔ انعامات کے تذکرے پڑھیں گے تو نفس میں لالچ پیدا ہوگا، یہ مائل ہوگا آخرت کی طرف، جنت کی طرف۔ جب ہم انبیاء علیہ السلام کے قصص پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو عوام الناس میں عام کرنے کے لیے کتنی جد و جہد کی ہے، کس قدر آزمائشوں کا سامنا کیا ہے۔ جب ہم امثلہ پڑھیں گے، ضرب الامثال پڑھیں گے تو اس سے ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اب ایک مسلمان قرآن عظیم پڑھتا ہے لیکن نہ اسے عذابات کے بارے میں کچھ خبر ہے، نہ وہ انعامات کے آیات کو سمجھ پا رہا ہے، نہ انبیاء علیہ السلام کی قصص اسے سمجھ میں آ رہے ہیں، تو خود بتائیے کہ وہ قرآن عظیم سے ہدایت کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ بدقسمتی ایسی ہے کہ ہمارا بچہ قرآن عظیم ناظرہ پڑھتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا، ہم نے پورے دین کو سمیٹ دیا ہے قرآن عظیم ناظرہ ختم کرنے میں۔ ہم کہتے ہیں بس اب دین کا تقاضا ختم ہو گیا، قرآن کا تقاضا ختم ہو گیا، اب بچے کو ہم دیگر کاموں میں لگا دیتے ہیں، دنیاوی تعلیم کے حصول میں اس کو مشغول کر دیتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم کا حصول منع نہیں ہے، یہ مشغولیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ممنوعہ نہیں ہے، لیکن آپ خود سوچئے کہ جب ایک گھر کا سرپرست خود قرآن کو نہیں سمجھے گا، قرآن کو اپنے اوپر خود نافذ نہیں کرے گا، وہ اپنے بچوں کی اصلاح کیسے کرے گا؟ وہ بچوں کو قرآن کی طرف مائل کیسے کرے گا؟ وہ بچوں کو قرآن کی روشنی سے فیضیاب کیسے کرے گا؟ قرآن کی برکات سے فیضیاب کس طرح اس کے لیے کرنا ممکن ہوگا؟ لہذا لازم ہے کہ قرآن عظیم کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے، قرآن عظیم کو سمجھا جائے،
تبھی ہمیں ہدایت حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر ہم یہ رویہ اختیار نہیں کریں گے تو کبھی بھی ہم قرآن سے صحیح طریقے سے فیضیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا قرآن عظیم کو آپ ضرور چومیے، ضرور آنکھوں سے لگائیے، ضرور اپنے چہرے پر ملیے، اچھے پاکیزہ کپڑے میں رکھیے، اونچے مقام پر بھی رکھیے، لیکن قرآن عظیم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس وقت کو آپ اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ جب ہم بارگاہ الہی میں برود قیامت حاضر ہوں گے، اور اس وقت شدت سے غالباً یہ احساس ہوگا کہ اللہ نے اتنی عظیم کتاب دی اور ہم نے اس کتاب کو سمجھنے کی زحمت گوارا نہیں کی، اس طرح انتقال کر گئے، نہ کبھی ترجمے سے اس کو پڑھا، نہ مکمل طور پہ سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ ایک مسلمان کے لیے بہت بری بات ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ عز و جل ہمارے اس تدبر قرآن پروگرام میں اولاً انشاءاللہ ہم قرآن پاک سے متعلقہ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ قرآن کسے کہتے ہیں، اس کے کتنے اسماء ہیں، ان کی وجوہات تسمیہ بیان کی جائیں گی، شان نزول کیا ہوتا ہے، اسباب نزول کیا ہوتے ہیں، نسخ کسے کہتے ہیں، قرآن میں کتنی صورتیں ہیں، ان کی ترتیب اس طرح کیوں ہے، کس نے قرآن جمع کیا، کس انداز سے جمع کیا۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے پہلے 2 پروگرام انہی امور پر مشتمل ہوں گے۔ اس کے بعد باقاعدہ الحمد شریف سے ہماری تفسیر کا آغاز ہوگا۔ حتی الامکان ہماری کوشش ہوگی کہ عوامی ذہنی سطح پر اتر کر بالکل عام فہم اور آسان طریقے سے آپ کو قرآن عظیم سمجھایا جائے۔ آپ سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے مخصوص وقت پر ضرور اس پروگرام کو دیکھیے، دوسروں کو ترغیب دیجیے، اور اسے اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان آپ تصور کریں کہ اس نے آپ کو آپ کی زندگی میں ایک مرتبہ پورے قرآن کو اچھے انداز سے سمجھنے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ تو ہم آج انشاءاللہ عز و جل اپنے اس سلسلے کا یعنی تدبر قرآن کے سلسلے کا پہلا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس میں ضرورت اور اہمیت بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ ہماری ترتیب اس طرح ہوگی کہ پہلے قرآن عظیم کی تعریف ہم بیان کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل اسماء قرآن بیان ہوں گے، ان کی وجوہات تسمیہ بیان کی جائیں گی، اور انشاءاللہ عز و جل پھر قرآن سے متعلقہ ضروری امور کے بارے میں کلام ہوگا۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان تمام باتوں کے بارے میں غور و تفکر ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ باتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، یہ باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے بچوں کو سمجھا سکیں، اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کو سمجھا سکیں۔ کوئی غیر مسلم اگر مسلمان ہوتا ہے، اسلام کے قریب آتا ہے، تو ایک مسلمان کو قرآن سے متعلقہ یہ بنیادی معلومات حاصل ہونی چاہیے تاکہ وہ اس کو اطمینان قلب فراہم کر سکے۔ لہذا آئیے ہم قرآن عظیم کی تعریف سے انشاءاللہ اپنے باقاعدہ قرآن کے موضوعات کا آغاز کرتے ہیں۔ اکابرین اسلام نے قرآن عظیم کی یہ تعریف کتب میں نقل فرمائی ہے کہ فالقرآن الکتاب المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ یعنی بس قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اسے مصاحف میں لکھا گیا، اور یہ قرآن عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل متواتر کے ساتھ منقول ہے بغیر کسی شبے کے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ قرآن ایک کتاب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قرآن کو صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا کرتے تھے تو وہ اسے لکھ لیا کرتے تھے۔ اس کی مکمل تفصیل انشاءاللہ ہم جمع قرآن کے موضوع کے تحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو وہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے، اور یہ قرآن عظیم پھر نبی کریم سے صحابہ کرام تک اور صحابہ کرام سے دیگر لوگوں تک اور ان سے ہوتا ہوا ہم تک نقل متواترہ کے ساتھ آیا ہے۔ نقل متواترہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن عظیم ہر دور میں اتنی کثیر تعداد میں لوگوں سے مروی ہوا یا روایت کیا گیا کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہو۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ جاپان میں قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ چائنا میں پڑھ رہے ہیں، روس میں، امریکہ میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں۔
لیکن ہر شخص ایک ہی طرح کا قرآن عظیم پڑھ رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر دور میں جتنے لوگوں نے قرآن عظیم کو آگے پہنچایا انہوں نے اس میں ذرہ برابر کمی بیشی نہیں کی۔ اب یہ بھی دیکھیے کہ اگر کوئی جاپان میں ہے تو اس کی پاکستانی سے ملاقات نہیں ہوئی، ہر پاکستانی سے تو نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح جو روس میں ہے اس کی چائنا والے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اگر ان کے آپس میں باہم ملاقات ہوتی تو یہ ممکن ہو سکتا تھا کہ باہم اتفاق کر کے کسی جھوٹ پر متفق ہو گئے، لیکن ایسے کثیر افراد جن کی تعداد کروڑوں کے اندر ہے اور وہ مختلف ملکوں میں رہ رہے ہیں اور ان کے آپس میں کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی ایک غلط چیز پر تمام کے تمام متفق ہو جائیں، کہ ہر ایک کی زبان سے ایک جیسے الفاظ نکل رہے ہوں جن میں نقطے اور زبر زیر پیش کی بھی کوئی غلطی نہ ہو یا تبدیلی نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ چونکہ یہ نقل متواترہ کے ساتھ آیا ہے اور جو چیز اس طریقے سے آئے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر ملک میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں کثیر لوگ اس کو روایت کر رہے ہوں اور اس میں کوئی باہم بات میں ٹکراؤ نہ ہو، یہ اس کے حق ہونے اور صادق ہونے کی علامت ہے۔ اور آخر میں بلا شبہات کی قید ہے کہ قرآن عظیم میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ ایک ایسی نقل ہے کہ جس میں کسی بھی مقام پر شبہ کی گنجائش نہیں، کیونکہ جب روایت کرنے والے کثیر ہوتے ہیں تو شبہ اڑ جاتا ہے۔ ایک دو آدمی نے روایت کی ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ حافظے میں کوئی کمی ہو گئی ہو، کوئی خدا نخواستہ مصلحت آڑے آ گئی ہو کہ انہوں نے اس طریقے سے بات کو بیان کر دیا، لیکن جب ہر دور میں ہزارہا کروڑ لوگ ایک ہی چیز کو ایک ہی طریقے سے بیان کر رہے ہیں تو یقیناً اس میں پھر کوئی شبہ نہیں ہے۔ ہم اس میں اس قسم کی کوئی شک کی بات شامل نہیں کر سکتے ہیں کہ شاید انہوں نے کسی مصلحت یا ذاتی مفادات کی بنا پر اس بات کو اس انداز سے بیان کیا۔ تو یہ قرآن عظیم کی تاریخ بزرگان دین نے لکھی ہے۔ اس کے بعد ہم قرآن عظیم کے اسماء کی طرف آتے ہیں۔ خود قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے لیے 5 اسماء استعمال فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے قرآن، دوسرا ہے فرقان، تیسرا کتاب، چوتھا ذکر اور پانچواں نور۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بروج آیت نمبر 21 اور 22 میں ارشاد فرماتا ہے کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ ایک عظیم قرآن ہے جو لوح محفوظ میں درج کیا گیا ہے۔ اس میں لفظ قرآن بیان کیا گیا۔ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ قرآن قرن سے بنا ہے۔ قرن کا مطلب ہوتا ہے ملانا، تو یہ قرن بمعنی ہے مقرون، جس کو ملایا گیا۔ چونکہ اس کی آیات باہم ایک دوسرے سے متصل ہوتی ہیں، ملی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اور بعضوں کے نزدیک یہ قرآن بنا ہے قرآن سے، محموز اللام ہے۔ اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن بمعنی مقروون ہے، اور مقروون کا مطلب ہے کہ وہ شے جس کو بار بار پڑھا جائے۔ تو چونکہ قرآن عظیم کو بکثرت پڑھا جاتا ہے اس وجہ سے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرقان بیان فرمایا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 1 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بہت برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اپنے بندہ خاص پر نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہانوں کو ڈر سنانے والا ہو جائے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرقان بیان کیا۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا، جو حق اور باطل کو بالکل جدا جدا کر دے۔ تو چونکہ قرآن عظیم بھی حق اور باطل میں بہترین انداز سے امتیاز پیدا کر دیتا ہے، لہٰذا اس کو فرقان کہا گیا۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو کتاب کے ساتھ تعبیر فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ کتاب یہ بمعنی مکتوب ہے جس کو لکھا جائے، تو چونکہ یہ لکھی گئی ہے اس لیے بھی اس کو کتاب کہا گیا، یا پھر یہ کتب سے مشتق ہے جس کا ایک معنی جمع کرنا بھی ہوتا ہے، چونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے امور کو جمع فرمایا، اس وجہ سے اس کو کتاب کہا گیا۔ سورہ حجر میں آیت نمبر 9 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کو لفظ ذکر سے بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا
اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ یہاں پہ لفظ ذکر کے ذریعے قرآن پاک کو تعبیر کیا گیا۔ ذکر کا معنی ہوتا ہے نصیحت، چونکہ قرآن عظیم میں بکثرت نصیحتیں بیان کی گئی ہیں، لہٰذا اس کا نام ایک ذکر بھی رکھا گیا۔ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو نور سے تعبیر فرمایا۔ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 174 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک نور مبین کو، واضح نور کو نازل فرمایا۔ قرآن عظیم کو نور کیوں کہتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ نور وہ شے ہوتی ہے جو خود بھی انتہائی واضح ہو اور جو اس کے سامنے آ جائے اس کو بھی واضح کر دیتی ہے۔ تو چونکہ قرآن عظیم بھی بہت سے امور کو واضح کر دیتا ہے، حق کو واضح کرتا ہے، باطل کو واضح کرتا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ایک نام نور بھی رکھا ہے۔ تو یہ 5 اسمائے قرآن عظیم میں خود استعمال کیے گئے ہیں، اور ان کی وجوہات تسمیہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔